Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत फतमन नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों खुदा का शुक्र करते हैं आज की सहबत के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, खुदा के फजल के लिए, खुदा के जलाल के लिए। खुदा कितना प्यार करता है। खुदा ने दिन और रात भर इबादत की और सुबह का दीन दिया और सलामती बख्शी। हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे आज मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 25 आयत से 4 आयतों पर गौर करेंगे। गालबेन जो तुम्हारे पास है, मेरे आने तक उसे थामे रखो। जो गालिब आए और जो मेरे कामों की मुआफ़ी आखिर तक बर्दाश्त करे, गौर करे, मैं उसे कौमों पर अख्तियार दूंगा और वो लोहे की आग के साथ उन पर हुकूमत करेगा। जिस तरह कहमार बर्तन को चकना चूर करता है, चुनाचा मैंने भी जैसा अपने बाप से प्यार पाया है और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। जिस किसी के कान हो वो सुने कि कलीसिया को क्या फरमाता है। कुरान के पर कलम पढ़े और सुने जाने पर कुरान की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, जो गालिब आए, मैं उसके बारे में थोड़ा सा ख्याल, थोड़ा सा गौर करेंगे। जो गालिब आए वो खुदावंद के कामों को गौर करे और आखिर तक जो बर्दाश्त करेगा, उसके बारे में लिखा है कि कौमों पर अख्तियार दिया जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। बनी हुई इंसान को जब एक सरबराही दी जाती है, अख्तियार दिया जाता है, तो वो इंसान अपने कंट्रोल से बाहर होता है। लेकिन खुदा का कलाम, खुदा का बात करो, जो एक शख्स अरब यहना जिसको खुदा ने मुकर्रर किया इस मुकाशवा को लिखने के लिए, इस भेद को लिखने के लिए, तो वो एक जज़ीरा के अंदर बैठा हुआ था और उस जज़ीरा के अंदर उसने खुदा की कलाम को लिखने के लिए अपने आप को तैयार किया और खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशवा अरब यहूदा को ज़ाहिर हुआ। आज हम इस
اسے پیار دوں گا. ہاللیلویا. ایک قوم پر نہیں، قوموں پر پیار دوں گا جو اپنی ایمان کو، جو اپنی زندگی کو، جو اپنی کیے ہوئے پیار کو استعمال کرے گا، خدا کو اپنے جلال کے لیے بیدار کرے گا. اور اس کو ایک اور گفٹ دیا گیا، صبح کا ستارہ. ہاللیلویا. صبح کا ستارہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خدا کی قوت ہے. جس کسی کو برکت خدا دینا چاہتا ہے اس کو گھوڑے سے اٹھا لیتا ہے. بہت سے لوگ انسانوں کو رد کر لیتے ہیں. میرے لوگ، میں رد کیے ہوئے لوگوں نے رد کیا تھا، لیکن خدا نے اس کو رد نہیں کیا تھا. اس کی ایک کہانی، اس کی آپ کے سامنے مثال رکھنا چاہتا ہوں. میرے عزیزو، ایک وقت آیا، نیا نبوت بادشاہ نے ایک اپنی وقت کے اندر کلام مقدس سے سنا ہوا تھا یا آنے والی خبر اس نے دیکھی، کلام مقدس کی خبر دیکھی تو اس نے یہ دیکھا، یہ سنا کہ جس کا رائے کے دانے کی برابر ایمان ہوگا، اگر وہ پہاڑ کو کہے گا تو پہاڑ اٹھ کے سمندر میں چلا جائے گا. تو نصرت نبوت کے بادشاہ نے سب پاسبانوں کو، سب سرداروں کو، سب ممبروں کو، جو جتنے بھی یعنی کہ محلے کے چودھری، سردار کہائیں، جتنے بھی نامور تھے، ان سب کو بلایا اور ان کو 3 دن کا موقع دیا کہ 3 دن کے اندر یہ سب پہاڑ اگر سمندر کے اندر نہ گیا تو جتنے کریشن کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو ہلاک کیا جائے گا. بچوں کو، بڑوں کو، لیڈیز کو، ہر ایک زندگی کو قتل کیا جائے گا. تو جب سب کے ساتھ بیٹھ گئے، دعا کر رہے تھے، بیٹیاں بیٹے بچے برباد کر رہے تھے، بیویاں برباد کر رہی تھی، لیکن ایک شخص جس کو لوگوں نے رد کیا ہوا تھا، اس کی خدا کے ساتھ باتیں ہو رہی تھی، وہ لوگوں کے رد کرنے سے، لوگوں کی بات نہیں سنتے تھے، لیکن وہ پہاڑوں کی گھاٹ میں چلا گیا ہوا تھا. تو جب وقت آیا تو اسے ڈھونڈنے لگے اور تیسرا دن بھی ہو چکا. جیسے جیسے شام پڑ رہی تھی تو وہ لوگ برباد کر رہے تھے. اور میرے عزیزو، جب وہ آدمی ملا تو اس نے کہا، آپ میرے
ڈر گئے ہیں، کوئی بات نہیں، خدا آپ کو رہائی دے گا، نجات دے گا اور خدا بچا لے گا۔ میرے عزیزو، جب وہ شخص آیا اور سب دعا میں مگن تھے، اور جیسے جیسے سورج غروب ہو رہا تھا، بچوں کی اور لیڈیز کی زیادہ جانتی کہ اب تو ہمیں مر جانا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھنا، اب ہمیں قتل کیا جائے گا۔ تو جب بڑے ایمان کے ساتھ دعا کر رہے تھے، آدھا سورج اندر چلا گیا اور آدھا باہر گیا، لوگوں کی جان جا رہی تھی، کیا تلوار لے کر آنے والے ہیں، ہم کو ہلاک کیا جائے گا، لیکن آدھا سورج اندر ہے، آدھا باہر ہے، اور پہاڑ کی ٹینکریں ہو کر سمندر کے اندر، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے اندر لکھے کہ جو خالی پائے گا میں اسے قوت دوں گا اور زور دوں گا، جو بڑی ایمان کے ساتھ میرے کاموں پر غور کرے گا، میں اسے سرفراز کروں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، اور کتنا خوبصورت اسے نام بھی صبح کا ستارہ دوں گا۔ جس کسی کے کان ہو وہ سن لے کلیسیا کو روح کیا فرماتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کی غور کریں، اور میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی کو خدا کی تابع کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جب وقت آئے تو ہماری روح کہاں پہ ہو، ہمارا بدن کہاں پہ ہو، ہماری سوچ کہاں پہ ہو، ہمارے بدن کی کتنی حصے ہوں، اور ہمارا بدن دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانی میں، مصیبت میں ہم سنبھال نہ سکیں۔ جب خدا کے حضور میں گے تو یقیناً خدا سنبھالے گا، اور خدا عبادت کرے گا، اور خدا کی رہنمائی کے لیے اپنی باتوں کو بھیجے گا۔ جب ایمان لائیں گے، جب ایمان نہیں تو پھر خدا کے ساتھ رہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل لیجئے، بدل لیجئے، بدل لیجئے۔ خدا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، خدا مصیبت سے نکالنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے پاکستان کے ساتھ کامران بھٹی کے وسیلہ کتنا بڑا معاہدہ کیا، اپنے بندہ کو اس نے استعمال کیا۔ کیوں؟ جب جہاز کے اندر بیٹھنے والا تھا تو اس نے کلام مقدس کی تلاوت کی، اور کلام مقدس کو قبول کیا، اور کلام مقدس کے وسیلہ خدا اپنی باتوں کو، اپنی بات بریتوں کو اس کے ساتھ لے گیا، اور کتنے اس کے ساتھ توپی رہتے، کتنا اس کے پیچھے سیلنگ ہو رہی، لیکن اس کے ساتھ خدا کی پاک فرشتے موجود تھے، اور اس کو کسی فرشتے نے، پاک فرشتوں نے اسے
نہیں آنے دی۔ آج بھی ہم اپنی خدا کو ہرگز نہ بھولیں۔ جب اپنی خدا کو اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں تو یقیناً خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور ہم اپنی زندگی کو خدا کے تابع کریں۔ خدا کا کلام یہ بنواتا ہے جو خالی پائے غالب کس پیارا ہے؟ قرآن کی۔ غالب کس پیارا ہے؟ نشے پہ۔ غالب کس پیارا ہے؟ بری کاموں کی۔ غالب کس پیارا ہے؟ بری راتوں کی۔ غالب کس پیارا ہے؟ زناکاری کی۔ غالب کس پیارا ہے؟ جھوٹ کی بنیاد کی۔ آج ہم اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ خدا کا جلال آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سننے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آئے میرے عزیزو، آج کی سبق کے لیے، آج کی ساری محبت کے لیے، فاقت کے لیے، کلام خدا کے لیے دعا مانگیں گے۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔ بابا 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 یس پاکرو میں کمزور ہو تو میرا زور تو میری قوت ہے۔ پاکرو میں کمزور ہو تو میرا زور ہے۔ تو نے مجھے پیار کیا، تو نے مجھے سنبھال کر رکھا، تو نے میری حفاظت کی، تو نے مجھے رات بھر میٹھی نیند عطا کی، تو نے مجھے صبح کا دن عطا کیا۔ اور خداوند مجھے ان چیزوں پر غالب آنے کی ضرورت ہے تاکہ میں تیری کاموں پر غور کروں اور تیرے آنے تک اپنے آپ کو تھامے رکھوں تاکہ ان کاموں پر غالب آؤں، تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال دوں۔ تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ آج کا کلام میرے اور میرے گھرانے کے لیے، میری کلیسیا میری کام کے لیے، میرے ملک کے لیے برکت کا باعث بنے اور سارا جلال اور ساری عزت یہ تیرے نام کو ملے۔ تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ، تیرے نام میں قدرت ہے، بڑی برکت ہے۔ دعا کو سنے خداوند، ابلیس کے منصوبوں کو بند کر اے خدا، ابلیس کی چلاکیوں کو کچلنے والے لوگوں سے خدا، جیسے تم نے اپنے بندہ عارف جاننے کو زجیرہ کے اندر استعمال کیا۔ خداوند جب تم نے مجھے گھوڑے سے اٹھایا، جب تم نے مجھے گندگی سے اٹھایا، اور خداوند جب تم نے مجھے پاک صاف کیا، خداوند مجھے وہ روح سے تاکہ میں اپنی کے ساری کاموں پر غالب آ کر یہ صرف تیرے نام کو جلال دوں، یہ صرف تیری حضوری میں جھکوں، یہ صرف تیرے نام کو ظاہر کروں، یہ صرف تیرے آنے تک اپنے آپ کو تھامے رکھوں۔ اے خداوند، تمام تیرے منصوبے یسوع کے نام پر فیل ہو جائے، رد ہو جائے۔ بری سوچیں، بری خیال، برے مشورے یسوع کے نام کی وسیلہ وہ رد ہو جائے۔ ہاللویا۔ باپ آسمانی میں تیرا شکر گزار ہوں آج کی ساری رہنمائی کے لیے، تیرے فضل کے لیے، تیری برکت کے لیے، تیرے جلال کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔
तमाम पासवानों को तेरी हाज़िरी में लेकर आता हूँ और खुदावंद पाक खुदा तमाम पासवानों को बरकत दे, क़ुव्वत दे, ज़ोर दे। 2025 के अंदर जो आने वाली है, और मैं तेरा खादिम होते खादमों के साथ मुत्तफ़िक़ होकर और मैं उन आपको को ढांढता हूँ ताकि वापस वाली तेरा जलाल ज़ाहिर हो। वापस वाली जो 2025 के अंदर मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, आती हैं, बीमारियां हैं, मैं उनको ढांढता हूँ। हालेलुया। आज का तेरे हज़ूर जितना रसूल की माने ठहरे, आए बाप, मैं कमज़ोर हूँ, तो मेरा ज़ोर है, तो मेरी क़ुव्वत है। वापस वाली तूने मुझे, मेरे घराने को, बीवी बच्चों को संभाला, इबादत की, बरकत दी और वापस वाली आज पड़ोसियों को अपनी पनाह रख, तमाम बुरे मंसूबों को बरकरार और वापस वाली जितने लोगों को मैं नशे की हालत में देखता हूँ, बाप उनकी नशे की हालत उन जिंदगियों से जाए ताकि वो उन जिंदगियों का तूने फिदिया दिया, तूने कीमत चुकाई। बाप आसमानी, तूने उनको रुपये पैसे से नहीं खरीदा, अपने पाक लहू की बूंदों से। बाप आसमानी, उन जिंदगियों को बदल दे, नशे की आना जाए। बाप आसमानी, मैं गली वाला आबादी शहर के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, मुल्क के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, मुल्क के हाकिमों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, मुल्क की कबीला के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, मुल्क की अदालतों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, मुल्क की तमाम अदलिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ ताकि बड़ी लड़ाई के साथ वो फैसले करें। हालेलुया। वापस वाली अपनी पाकों को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा और तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले लोगों से वापस वाली पाक गौर के साथ साथ रहना, पाक गौर की रहनुमाई करना, पाक गौर को अपनी पनाह में रखना। वापस वाली जो लोग उसकी काम के अंदर बाबर के साथ हो, वापस वाली बाबर को जैसे तूने फतह दी, बरकत दी, क़ुव्वत दी और जोर दिया ताकि दूसरे मुल्कों को उसने शिकस्त दी और उनके पाकिस्तान को रोशन किया। हालेलुया। इसी तरह कामरान भट्टी को खुदावंद ने बरकत दी, तूने उसे आकर शोला बनाकर इस्तेमाल किया। बाबा 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 यीशु उसको अपनी पाकरू के साथ मामूल किया और उसको आकर शोला बनाकर इस्तेमाल किया ताकि खुदावंद मुल्के पाकिस्तान का नाम कामरान भट्टी के वसीला दुनिया की रोशन किया। वापस वाली उसके अंदर जो मसीह था उसके वसीला से। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सुनाते जब तेरी कलाम के अंदर कि हम जो कुछ मानते हैं बड़े ईमान के साथ वो मिल जाता है और अपने लोगों को बता देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। वापस वाली उन बीमारों को तेरे बाजुओं पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, जो परेशानी की हालत में, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है।
باپ کو سبحانی ان زندگیوں کو بہار کر خوشی بخش دے تاکہ وہ کھڑے ہو کر تیری حضوری میں جھکیں تجھے سجدہ کریں تیرے نام کی جھڑے کریں اور جو اپنی ایمان کے ساتھ اس دعا کو سنیں وہ برکت پائے اور سارا چراغ تیرے بیٹے یسوع کو ملے۔ ہاللویا۔ اے باپ میں ان بیٹیوں کو تیری صلیب کے نیچے لاتا ہوں جو کہ اولاد ہے جن کی گھر اولاد نہیں جو پانچ ہیں باپ کو سبحانی کہ اگر وہ دعا کو بڑی ایمان کے ساتھ سنتی ہیں تو باپ ان کے لیے آسمان کھل جائے اور جن بیٹیوں کی گھر اولاد نہیں ان کو اولادوں سے میراث دے تاکہ وہ تیرے نام کو جلال دے وہ جوڑے تجھے سجدہ کریں۔ باپ کو سبحانی طرح طرح کی بیماریوں کو مصیبتوں کو پریشانیوں کو تمام بڑی وبا کو خدا ان کے نام کے وسیلہ ڈالتا ہوں تاکہ تیرے لوگ نجات پائیں زندگی پائیں اور تیرے نام کو اونچا کریں اگوائی دیں اور سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے۔ ہاللویا۔ باپ آسمانی جتنے میرے ساتھ مصیبت پر موجود لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو ان کے گھرانوں کے ساتھ ہو قوموں قبیلوں کے ساتھ ہو باپ آسمانی جتنے میرے ساتھ مصیبت پر بیٹیاں بیٹے خدا کے ساتھ خدا منظر کو برکے دے ان کے گھرانوں کے اندر تو دکھ بیماری پریشانی تیرے نام کے وسیلہ جائے اور سارا جلال تجھے ملے۔ بڑی برکت دے میری دعا کو سن قبول کر مسیح یسوع کے عظیم بابرکت نام کے وسیلہ سے مانتے ہیں آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سرشاری کو آج ہمارے باپ تجھے اس من پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی تیری مادی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور میں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا یہ بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاکر کے فاکر آپ سے لے کر تمام کلیسے کے ساتھ ایمانداروں کے ساتھ باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے